یہ سب کچھ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے درمیان ہوا۔ لڑکے نے سوچا اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف دہ امر یہ تھا کہ اس کی زندگی یکایک تبدیل ہوئی تھی، اور کس قدر افسوسناک طریقے سے۔ وہ سخت شرمندہ اور آہ و بکا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ کبھی اپنی بھیڑوں کے سامنے بھی نہیں رویا تھا۔ پورا بازار خالی ہو چکا تھا اور وہ گھر سے بہت دور تھا، چنانچہ بے اختیار رو دیا۔ وہ اس لیے رویا کیونکہ خدا انصاف پسند تھا، اور اس لیے بھی کیونکہ خدا ان لوگوں کو دوبارہ دیتا ہے جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاس جب بھیڑیں تھیں تو میں خوش تھا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھتا تھا۔ لوگ پیچھے آتا ہوا دیکھتے تو خوش آمدید کہتے تھے۔ اس نے سوچا، لیکن اس وقت میں غم میں ڈوبا ہوا تنہا شخص ہوں۔ میں لوگوں کے ساتھ سخت اور ناقابل اعتماد ہونے جا رہا ہوں، کیونکہ ایک شخص نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں ان لوگوں سے نفرت کا اظہار کروں گا جنہیں ان کا خزانہ مل گیا، لیکن مجھے میرا نہیں ملا۔ میرے پاس تھوڑا بہت جو ہے اسے میں روک لوں گا، کیونکہ میں انتہائی غیر اہم شخص ہوں اور دنیا کو فتح نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا تاکہ یہ دیکھے کہ اس کے پاس کیا بچا ہے۔ ممکن ہے اس سینڈوچ کا تھوڑا بہت ٹکڑا بچ گیا ہو جسے اس نے جہاز پر کھایا تھا، لیکن اسے جو کچھ ملا وہ موٹی کتاب، اس کا کوٹ اور 2 پتھر تھے جو بوڑھے آدمی نے اسے دیے تھے۔ اس کی نظر جیسے ہی پتھروں پر پڑی، اس نے چند وجوہ کی بنا پر سکون محسوس کیا۔ اس نے 6 بھیڑوں کے عوض ان بیش قیمت پتھروں کو لیا تھا جنہیں سینے پر لگی سونے کی پلیٹ سے نکالا گیا تھا۔ وہ پتھروں کو فروخت کر کے واپسی کا ٹکٹ لے سکتا ہے، لیکن اس بار میں ذہانت کا مظاہرہ کروں گا۔ لڑکے نے پتھروں کو بٹوے سے نکالتے ہوئے سوچا تاکہ انہیں جیب میں رکھ سکے۔ یہ ایک ساحلی شہر تھا اور اس کے دوست نے ایک ہی قابل اعتبار بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ ایسے شہروں میں چور بہت ہوتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی تھی کہ بار کا مالک اتنا پریشان کیوں تھا۔ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس پر اعتماد نہ کرے۔ میں دوسروں جیسا ہی شخص ہوں۔ میں دنیا کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ دیکھنا چاہتا ہوں، ویسی نہیں جیسی کہ وہ ہے۔ اس نے پتھروں پر آہستگی سے انگلیاں پھیری، اس کی حرارت اور اس کی سطح کو محسوس کیا۔ وہ پتھر اس کا خزانہ تھے۔ اسے ہاتھ میں لیتے ہی بہتر محسوس کرنے لگا۔ انہوں نے بوڑھے شخص کی یاد دلا دی۔ جب تم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہاری مدد کے متعلق سوچنے لگتی ہے۔ وہ چیز تمہیں مل جائے، اس نے کہا تھا۔ لڑکا بوڑھے شخص کی کہی ہوئی بات کی سچائی کو سمجھنا چاہتا تھا۔ وہاں وہ ایک خالی بازار میں موجود تھا۔ اس کے پاس نہ تو دھیلا پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی بھیڑ جس کی رات میں رکھوالی کی جاتی، لیکن پتھر اس بات کا ثبوت تھے کہ اس نے ایک بادشاہ سے ملاقات کی تھی، ایک بادشاہ سے جو لڑکے کے مستقبل سے واقف تھا۔ وہ یوریم اور تھیومیم کہلاتے ہیں، اور وہ غیبی اشارہ جاننے میں تمہاری مدد کرتے ہیں۔ لڑکے نے پتھروں کو دوبارہ بٹوے میں رکھ کر ایک تجربے کا فیصلہ کیا۔ بوڑھے شخص نے کہا تھا بہت صاف سوالات ہونے چاہیے، اور یہ کرنے کے لیے لڑکے کو جاننا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ آیا بوڑھے کی دعائیں اسے اب بھی حاصل ہیں؟ اس نے پتھروں میں سے ایک کو اٹھایا۔ وہ ہاں کی علامت والا تھا۔ کیا میں اپنے خزانے کی تلاش میں جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ اس نے اپنے بٹوے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹولا اور ایک پتھر کو محسوس کیا۔ وہ یہ کر ہی رہا تھا کہ دونوں پتھر ایک سوراخ سے نکل کر فرش پر گر گئے۔ لڑکا اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے بیگ میں کوئی سوراخ بھی ہے۔ اس نے جھک کر یوریم اور تھیومم کو اٹھانے کا ارادہ کیا،
تاکہ انہیں بیگ میں واپس رکھ سکے، لیکن جب اس نے انہیں فرش پر پڑے دیکھا تو ایک اور جملہ یاد آیا، غیبی اشارے کو پہچاننا سیکھو اور اس کے مطابق چلو، بوڑھے شخص نے کہا تھا۔ ایک غیبی اشارہ۔ لڑکا خود پر مسکرایا۔ اس نے دونوں پتھروں کو اٹھایا اور واپس بیگ میں رکھ لیا۔ اس نے سوراخ بند کرنے کے متعلق نہیں سوچا۔ پتھر جب چاہیں گر سکتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق کسی کو کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی کی تقدیر میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے فیصلے خود کروں گا، اس نے خود سے کہا، لیکن پتھروں نے بتایا تھا کہ بوڑھا شخص اب بھی اس کے ساتھ ہے، اس لیے وہ مزید اعتماد محسوس کرنے لگا۔ اس نے ویران پلازا پر دوبارہ نظر ڈالی، پہلے کے مقابلے میں کم مایوسی کے ساتھ۔ یہ کوئی انجانی جگہ نہیں تھی، ہاں نئی ضرور تھی۔ آخر اس کی ہمیشہ یہی خواہش رہی تھی کہ نئی جگہوں کو دیکھے۔ اگر وہ اہرام تک نہ پہنچ سکا تو بھی اس نے پہلے ہی اتنا سفر کر لیا ہے کہ کسی دوسرے گڈریے نے نہیں کیا ہوگا۔ اوہ، اگر انہیں علم ہوتا کہ وہ جہاں ہے وہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر 2 مختلف چیزیں ہیں، اس نے سوچا، حالانکہ فی الوقت اس کی نئی دنیا محض ایک خالی مارکیٹ تھی۔ اس نے زندگی گزارنے کے دوران اسے پہلے دیکھ لیا تھا اور اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ اسے وہ تلوار یاد آئی۔ اس کی یاد نے اسے تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچائی۔ اس نے جب ان چیزوں پر دھیان دیا تو تسلیم کیا، اپنے متعلق سوچتے ہوئے کہ وہ ایک غریب شخص ہے یا پھر خزانے کی تلاش میں ایک مہم جو۔ میں ایک مہم جو ہوں خزانے کی تلاش میں، اس نے خود سے کہا۔